الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج جمعرات کا مبارک دن حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث کے موافق ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. میرے پیاروں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے. دنیا کی زندگی میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. دنیا میں لوگوں نے بہت سی بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، یہ پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا. لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی. لیکن میرے پیاروں، دنیا سے جانے والا ہر انسان
دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں میری زندگی دیکھو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے محلے میں رہتا تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے شہر میں رہتا تھا، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، تم نے مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے، اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے یہ باتیں واضح کر دو، دنیا والوں کو یہ باتیں بتلا دو، دنیا والوں کو اس بات سے باخبر کر دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں رشتہ دار کا سہارا بننے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں پڑوس آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور میرے پیاروں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، لیکن آگے اللہ فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانیوں میں ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی حالتیں مختلف ہیں، مختلف حالت میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار کہاں کی زندگی کا ہوگا؟ آخرت کی زندگی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرمایا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یعنی کوئی سکھی ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نافرمانی کرنے والوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں۔ تو فرمایا یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یعنی جنت والے لوگوں میں ہمارا شمار ہے یا اللہ حفاظت فرمائے جہنم والے لوگوں میں ہم کھڑے ہیں۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی کیا ہم خوشیاں منائیں اور کیا غم کریں، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، لیکن اصل
دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، جس زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، جس زندگی میں کوئی دکھ نہیں، اللہ فرماتے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ فرماتے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ میرے پیارو، جب دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کو پریشانی سے محفوظ رکھے، کہہ دو آمین۔ اللہ ہر ایک کو عافیت والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کو شفا نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو تندرستی نصیب فرمائے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی حالات میں ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ فلانی پریشانی مجھے نہ پہنچ جائے، وہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے، وہ فلانا دکھ میرے قریب نہ آ جائے۔ میرے پیارو، حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی ہے، یہ دعا مجھے یاد آ گئی، اس پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اگر ہم نے کسی کو پریشانی میں دیکھا کہ وہ بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، بیماریوں نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے اسے گھیر لیا ہے، ہم نے اس پریشان آدمی کو دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، موت تک اسے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتلائی کہ میرے امتیوں، جب اپنے بھائی کو پریشان دیکھو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے محلے والے کو، اپنے شہر والے کو پریشانی میں دیکھو کہ وہ بیچارہ پریشان ہے، تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے، حالات میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے موت تک پڑھنے والے کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن علماء تشریف فرمائے، حدیث شریف میں موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کا سچا ارشاد علی ہے، اگر کسی کو پریشانی پہنچتی ہے، کسی کو دکھ پہنچتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا فلانے کو وہ تکلیف پہنچی، اچھا ہوا وہ فلانے مقدمے میں گرفتار ہو گیا، اچھا ہوا اس کو فلانے کو وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی، اللہ رب العالمین وہ پریشانی اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر وہ پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ فلانی پریشانی مجھے نہ پہنچ جائے۔ ہم نے دنیا سے کتنے جنازوں کو دیکھا، اس کے باوجود ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، اپنے کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا،
کسی پر تہمت لگاتے ہوئے سنبھل جا، اگرچہ تو دنیا کی زندگی میں نہیں سنبھلتا ہے، تجھے دیکھنے والا کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن پیدا کرنے والا اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو نفرتوں والی زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، موت ایک دن آنی ہی آنی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، نیک اعمال کر کے زندگی گزارے گا، پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور برائیوں میں زندگی گزرے گی، نفرتوں میں زندگی گزرے گی، پھر بھی قبر کے حوالے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، ہر ایک کو یہ دنیا سے جانا ہوگا، لیکن میرے پیارو آخری بات حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا سمجھدار الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سمجھدار آدمی دنیا کی زندگی میں وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، وہ نماز موت کے بعد کام آئے گی۔ اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان مال کو کھپایا، وہ جان مال موت کے بعد کام آئے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے۔ بولو بے شک دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، موت سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے موت تو ہر ایک کی آئے گی۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاری ہوتی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے۔ لوگ اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، سکون والی، بخاری شریف میں یہ روایت موجود، سکون والی جگہ پر پہنچا دو، اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ اس لیے کہ آپ نے سنا ہے، بولو قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، گھر والے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزرتی ہے، زندگی آپس کے لڑائی جھگڑوں میں گزرتی ہے، زندگی میں ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوتے ہیں۔ گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، محلے والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں۔ اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرمائے۔ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمالوں سے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور میری امت کا ناسمجھ آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی اپنی منمانی گزارے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ تو میرے پیارو، یہ فجر کے بعد کا مبارک وقت ہے، ہم اپنے دل میں سختی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے جب اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، حدیث شریف کو سنتے ہیں اور دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی، دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، دل اعمال صالح کی طرف نہیں جاتا، تو سمجھ لینا چاہیے یہ دل سخت ہو گیا ہے۔ اور سخت دل کے ہمارے نبی نے 2 علاج تجویز فرمائے۔ اگر دل سخت ہو جائے، دل پر جنگ لگ جائے، دل پر کاٹ لگ جائے، تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو، ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہو جائے گی، مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، ایک نہ ایک دن مجھے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ یہ استحضار انسان کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کرے گا، نمازیں چھوڑنے سے بچائے گا، نماز پڑھنے پر آمادہ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اور دوسرا کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو موت کا استحضار بھی نصیب فرمائے، آخرت کا دھیان بھی نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، زندگی کی ہر گھڑی کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔